تم یہاں کیا کر رہی ہو زلیخا؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ اگر یہاں کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہارے ساتھ تمہارے باپ کی سفید داڑھی کی لاج بھی نیلام ہو جائے گی؟ لائبریری کے کونے میں جہاں پرانی کتابوں کی بو اور سکوت کا راج تھا، یہ آواز کسی آسمانی بجلی کی طرح گری۔ زلیخا کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر میز پر گرا اور سیاہی کا ایک دھبا سفید کاغذ پر پھیل گیا۔ اس نے لرزتی پلکیں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ وہاں سلطان حمید کھڑا تھا، قداور گندمی رنگت اور عقابی آنکھیں رکھنے والا وہ شخص جس کے ماتھے پر موجود شکنیں اس کی موروثی سرداری کی گواہ تھی۔ وہ حویلی کا وارث ضرور تھا، لیکن اس کی شخصیت میں شہر کی تعلیم اور جدیدیت نے ایک ایسا وقار پیدا کر دیا تھا جو روب اور نرم دلی کا ایک نادر مرکب تھا۔ اسے دیکھ کر لائبریری کی فضا مزید بوجھل ہو گئی تھی۔ میں صرف پڑھنا چاہتی ہوں سردار سائیں۔ کیا علم پر بھی آپ لوگوں کی جاگیرداری ہے؟ زلیخا کی آواز میں خوف تو تھا، مگر لہجہ کسی باغی لہر کی طرح سرکش تھا۔ وہ احمد بخش کی وہی بیٹی تھی جس کی آنکھوں میں کتابوں کے حرف جگنو بن کر چمکتے تھے۔ وہ ریگستان میں کھلے اس پھول کی مانند تھی جو تپتی دھوپ میں بھی مسکرانا اور جینا جانتی تھی۔ سلطان نے کرسی کھینچی اور اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی گہری نظریں زلیخا کے سامنے کھلی، پولیٹیکل سائنس کی کتاب پر جمی تھی۔ میرے باپ کے قانون بہت سخت ہیں زلیخا۔ وہ غریب کے ہاتھ میں قلم دیکھ کر اسے توڑنے کا ہنر جانتے ہیں۔ تم احمد بخش کی بیٹی ہو، یہ ہمت کیسے کر گئی؟ کیا تمہیں اپنی جان عزیز نہیں ہے؟ میرے باپ نے مجھے پڑھنے کے لیے شہر اپنی بہن کے پاس بھیجا ہے، اس شرط پر کہ میرا گاؤں اور میری پہچان ایک راز ہے اور راز ہی رہے گی۔ زلیخا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے جیسے بن ٹوٹنے کو ہو۔ پلیز سردار سائیں، کسی کو بتائیے گا مت۔ میں اپنے خوابوں کی قیمت اپنے باپ کی زندگی سے نہیں چکانا چاہتی۔ سلطان کی سخت نظریں ایک لمحے میں موم ہوئیں۔ اسے دھندلا سے یاد آیا کہ یہ وہی زلیخا تھی جس کے ساتھ اس نے بچپن کی چند تپتی گرمیاں گاؤں کی پگڈنڈیوں پر بھاگتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ تب بھی ضدی تھی جب وہ مٹی کے گھروندے بناتی تھی اور سلطان انہیں ڈھانے کی شرارت کرتا تھا۔ وقت نے اسے ایک نازک صنف میں ڈھال دیا تھا، مگر وہ ضد اب بھی اس کی آنکھوں میں بستی تھی۔ مدد کروں گا میں تمہاری، سلطان کے الفاظ نے زلیخا کو سکتے میں ڈال دیا تھا، لیکن ایک شرط پر۔ تم مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپاؤ گے۔ تمہاری پڑھائی میں جو بھی مشکل آئے گی، میں تمہارا سینئر ہونے کے ناطے اسے حل کروں گا، لیکن خبردار، اگر یہ بات حویلی تک پہنچی تو میں بھی تمہیں نہیں بچا پاؤں گا۔ اس دن کے بعد سے یونیورسٹی کی راہداریوں اور لائبریریوں کی خاموش گوشوں میں ایک نیا رشتہ پروان چڑھنے لگا۔ سلطان جو حویلی میں ایک سردار تھا، یہاں زلیخا کا محافظ اور استاد بن گیا۔ اسے مشکل نوٹس بنا کر دیتا، اس کی رہنمائی کرتا اور دور کھڑا اس کی حفاظت کرتا۔ زلیخا کو محسوس ہونے لگا تھا کہ سلطان کی کڑی نگرانی دراصل اس کے گرد ایک مضبوط حصار ہے جسے کوئی پار نہیں کر سکتا۔ دن ماہ و سال کی قید سے آزاد ہو کر گزرتے رہے۔ زلیخا کی تعلیم اپنے عروج پر تھی اور سلطان کی خاموش محبت اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ لیکن تقدیر کے فیصلے انسان کی سوچ سے کہیں زیادہ بے رحم ہوتے ہیں۔ ایک شام جب آسمان پر شفق کے خونی رنگ بکھرے ہوئے تھے، سلطان ہاسٹل کی طرف جا رہا تھا کہ سڑک کے کنارے اسے ایک بکھری ہوئی صورت دکھائی دی۔ زلیخا فٹ پاتھ پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ خاک آلود تھا اور پاس ہی اس کا بیگ کھلا پڑا تھا جس سے کتابیں سڑک پر بکھری پڑی تھیں۔ سلطان نے گاڑی کو ایک جھٹکے سے بریک لگائی۔ وہ دل میں اٹھنے والے نامعلوم خوف کے ساتھ تیزی سے باہر نکلا۔ زلیخا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تم یہاں سڑک پر کیوں ہو؟ اس نے قریب پہنچ کر اسے شانوں سے تھامنا چاہا مگر رک گیا۔ اس کا لہجہ تڑپ اٹھا تھا۔ زلیخا نے سر اٹھایا۔ اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھیں سلطان کے جگر کو چیر گئی۔ سب ختم ہو گیا سلطان۔ بابا سائیں کو پتہ چل گیا۔ اس کی ہچکی بن گئی۔ ان کے آدمی نے اچانک خالہ کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ انہوں نے میرے خالو کو بہت مارا، گھر کا سامان بکھیر دیا اور بولا کہ اپنی لڑکی کو واپس بھیج دو ورنہ سب کو زندہ جلا دیں گے۔ خالہ اور خالو ڈر گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں یہاں سے فوراً چلی جاؤں ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔
میں کہاں جاؤں سلطان؟ میرا تو اب کوئی گھر بھی نہیں رہا۔ سلطان کے وجود میں غصے اور انتقام کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میرے بابا نے ایسا کیا صرف اس لیے کہ ایک معصوم لڑکی علم حاصل کر رہی ہے؟ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں، وہ مجھے واپس لے جانے ہیں۔ میں گاؤں مجھے لے جا کر کسی ان پڑھ سے بیاہ دیں گے یا شاید ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گے۔ زلیخا نے لرزتے ہاتھوں سے سلطان کا بازو تھام لیا۔ خدا کے لیے مجھے بچا لیں، میں اپنی زندگی سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنی اپنی عزت اور تعلیم سے کرتی ہوں۔ سلطان نے اس کے لرزتے ہاتھوں پر اپنا مضبوط اور گرم ہاتھ رکھا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ یہ صرف ایک ملازم کی بیٹی کی پکار نہیں ہے، یہ اس کی اپنی روح کا کرب تھا۔ وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے زلیخا، اب تم واپس گاؤں چلی جاؤ گی، مگر ایک مجرم بن کر نہیں بلکہ سردار سلطان حمید کی منگیتر بن کر۔ زلیخا کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ یہ خودکشی ہے سلطان، سردار حمید مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے، وہ میرے والدین کو مٹا دیں گے۔ میں جانتا ہوں اپنے باپ کو۔ سلطان کی آواز میں برف جیسی سردی تھی۔ وہ سرداری بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے اکلوتے وارث کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ تم میرے ساتھ ابھی حویلی چلو گی، آج فیصلہ ہو کر رہے گا کہ اس زمین پر خدا کا قانون چلے گا یا سردار کا۔ حویلی کا وسیع عریض صحن رات کی سیاہی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر فضا میں تناؤ اس قدر زیادہ تھا کہ سانس لینا دشوار تھا۔ سردار حمید اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے، ایک کٹر جاگیردار جن کے لیے انا اور خاندانی رواج اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ سفید کلف لگی شلوار قمیض اور سر پر بندھی اونچی پگڑی ان کے جاہو جلال کی علامت تھی۔ ان کی نظریں انسانوں کو نہیں، اپنی ملکیت اور طاقت کو دیکھتی تھیں۔ سلطان زلیخا کا ہاتھ تھامے اس کی ہمت بن کر سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ حویلی کے ملازمین کی سانسیں رک گئیں۔ احمد بخش ایک کونے میں سر جھکائے خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یہ کیا تماشا ہے سلطان؟ اس لڑکی کو یہاں کیوں لائے ہو جس نے ہمارے وقار کو مٹی میں ملا دیا؟ سردار حمید کی آواز کسی بھاری پتھر کے گرنے کی طرح سے گرجی تھی۔ میں اس سے شادی کر رہا ہوں بابا۔ سلطان کا لہجہ اسپاٹ لیکن چٹان کی طرح حتمی تھا۔ کیا؟ سردار حمید اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ ان کے ہاتھ سے حقے کی نلی چھوٹ گئی۔ ایک کمی کمین کی بیٹی سے جس نے شہر جا کر ہمارے منہ پر کالک ملی؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے یا تم بھول گئے ہو کہ تم کس کا خون ہو؟ عقل ٹھکانے پر ہے بابا۔ سلطان نے زلیخا کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی۔ اگر آپ نے اس شادی کی اجازت نہ دی تو میں ابھی اور اسی وقت زلیخا کو لے کر یہ ملک چھوڑ دوں گا۔ میں اپنے بھائی کے پاس چلا جاؤں گا اور پھر کبھی اس حویلی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھوں گا۔ آپ کو آپ کی سرداری مبارک ہو، مجھے میرا سکون چاہیے۔ سردار حمید کے چہرے پر رنگوں کا ایک طوفان گزر گیا۔ وہ جانتے تھے کہ سلطان ضدی ہے اور وہ واقعی میں چلا جائے گا۔ ان کا اکلوتا وارث، ان کا غرور، اور اگر وہ چلا گیا تو سرداری کا کیا ہوگا؟ سردار حمید نے ایک گہری اور سرد سانس لی۔ ان کی نظریں زلیخا پر پڑیں جس میں حقارت اب بھی رقص کر رہی تھی، مگر وہ مجبور تھے۔ ٹھیک ہے، اگر تم اسے ہی اپنی بربادی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فیروزہ بیگم ذرا باہر آئے۔ فیروزہ بیگم سلطان کی ماں برآمدے میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک روایتی اور خاموش طبع عورت تھی جنہوں نے پوری زندگی سردار حمید کا سایہ بن کر گزاری تھی۔ ان کی آنکھوں میں بیٹے کے لیے محبت تو تھی، مگر زلیخا کے لیے ایک عجیب سی ناپسندیدگی بھی تھی۔ تیاری کریں فیروزہ بیگم، آپ کے لاڈلے بیٹے کو ایک ملازم کی بیٹی سے عشق ہو گیا ہے، کل ہی ان کا نکاح ہوگا۔ سردار حمید نے یہ کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، مگر جاتے جاتے اپنے قریبی مصاحف کے کان میں ایک ایسی بات کہہ گئے جس نے آنے والے طوفان کی نوید سنا دی۔ شادی ہونے دو، میں اسے اتنی جلدی اس کے باپ کے گھر واپس بھیجوں گا کہ اسے اپنی اوقات عمر بھر یاد رہے گی۔ طلاق کی وجہ بھی یہی لڑکی بنے گی۔ زلیخا کو لگا جیسے اس نے ایک جنگ جیت لی ہے، مگر سلطان کے دل میں ایک نامعلوم وسوسہ اب بھی موجود تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ جیت دراصل ایک ایسی آزمائش کا آغاز ہے جہاں اسے اپنی محبت اور اپنے خون کے درمیان بار بار انتخاب کرنا پڑے گا۔ سردار حمید کے الفاظ ابھی فضا میں ہی معلق تھے کہ سلطان نے زلیخا کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔
اسے اپنے باپ کی سرگوشیوں کی آہٹ تو سنائی نہیں دی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں چمکتی نفرت نے اسے خبردار کر دیا تھا کہ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ آپ کی خاموشی میرے لیے اجازت ہے بابا، شکریہ، سلطان نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور زلیخا کو لے کر اندرونی سمت بڑھ گیا۔ حویلی کے دالان میں قدم رکھتے ہی زلیخا کو محسوس ہوا جیسے دیواروں پر لگی پرانی تصویریں اسے گھور رہی ہوں۔ وہ ایک ایسی جگہ سے آئی تھی جہاں وہ بچپن میں فرش صاف کرتی تھی، اور اب وہی فرش اس کے ریشمی دوپٹے کے لمس سے آشنا ہو رہا تھا۔ سلطان، یہ تم نے کیا کر دیا؟ برآمدے میں کھڑی فیروزہ بیگم کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ ایک پروقار مگر روایتی عورت تھی جن کی زندگی سردار حمید کی اطاعت میں گزری تھی۔ ان کی گداز شخصیت میں ممتا تو کوٹ کوٹ کر بھری تھی، مگر طبقاتی فرق کی دیواریں ان کے لیے بہت اونچی تھیں۔ میں نے حق اور انصاف کا ساتھ دیا ہے ماں۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے بیٹے نے کسی کی زندگی برباد ہونے سے بچا لی۔ سلطان نے زلیخا کو اپنی ماں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ زندگی بچائی ہے یا اس حویلی کی ساکھ برباد کی ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ فیروزہ بیگم نے ناگواری سے زلیخا کے سر پر ہاتھ رکھا، جو صرف ایک رسم تھی، دعا نہیں۔ رات کے پچھلے پہر جب حویلی کے شور و غل تھم گئے، سلطان اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑا تارے گن رہا تھا۔ زلیخا خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی۔ آپ نے میرے لیے بہت بڑا خطرہ مول لے لیا ہے سلطان، اگر سردار سائی نے واقعی ہمیں بے دخل کر دیا۔ زلیخا کی آواز میں خدشہ تھا۔ سلطان مڑا اور اسے کاندھوں سے تھام لیا۔ زلیخا، تم مجھ پر بھروسہ کر کے اپنی پہچان چھوڑی ہے، اور اب اس پہچان کو عزت دینا میرا کام ہے۔ میرے باپ کی انا بڑی ہے مگر میرا عزم مجھ سے زیادہ مضبوط ہے۔ تم بس اس حویلی کو اپنا گھر سمجھو، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ اگلے چند ماہ سلطان کے لیے کسی کڑی آزمائش سے کم نہ تھے۔ وہ ایک طرف اپنے باپ کے سرد لہجے کو جھیل رہا تھا تو دوسری طرف زلیخا کو حویلی کے ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نے نوٹ کیا تھا کہ زلیخا نے رونے دھونے کے بجائے ایک خاموش وقار اپنا لیا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر فیروزہ بیگم کے ساتھ تسبیح پڑھتی، کچن کے معاملات میں ملازموں کی ایسی ترتیب سے لگاتی کہ سردار حمید بھی حیران رہ جاتے۔ تمہاری یہ بہو سلیقہ تو خوب جانتی ہے، ایک شام سردار حمید نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے فیروزہ بیگم سے کہا۔ تعلیم کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے حمید صاحب، وہ بات تمیز سے کرتی ہے اور ہر رشتے کا پاس رکھتی ہے۔ فیروزہ بیگم کے لہجے میں اب زلیخا کے لیے نرمی چھلکنے لگی تھی۔ سلطان دور کھڑا یہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ اسے لگا وہ جیت رہا ہے۔ اسے یاد آئی اپنی کزن نغمہ، جو سردار حمید کی بہن کی بیٹی تھی اور جس سے اس کا رشتہ بچپن میں طے ہوا تھا۔ نغمہ ایک سلجھی ہوئی اور خوبصورت لڑکی تھی، مگر سلطان کے دل میں زلیخا کے علم اور سچائی نے وہ جگہ بنا لی تھی جہاں کوئی اور نہیں آ سکتا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ نغمہ کی زندگی اس کے ساتھ جڑ کر خراب نہیں ہوئی، کیونکہ اسے صرف ایک بہن کی طرح دیکھتا تھا۔ لیکن خوشیوں کا یہ سفر اچانک ایک موڑ پر تھم گیا۔ فیروزہ بیگم کی طبیعت بگڑنے لگی۔ زلیخا نے دن رات ایک کر دیے۔ وہ ان کے پاؤں دباتی، انہیں وقت پر دوائی کھلاتی اور ان کے بستر کے پاس ہی سو جاتی۔ زلیخا میری بچی، تم نے ثابت کر دیا کہ حسب نسب سے زیادہ انسان کی اپنی تربیت اہم ہوتی ہے۔ فیروزہ بیگم نے نزا کے عالم میں زلیخا کا ہاتھ تھام کر کہا۔ حمید صاحب، میری آخری وصیت یاد رکھیے گا، زلیخا کو کبھی دکھ نہ دیجیے گا، اس حویلی کی اصلی رونق ہے۔ سلطان نے دیکھا کہ اس کے باپ کی آنکھوں میں پہلی بار نمی آئی تھی، مگر وہ نمی اپنی بیوی کے جانے کے دکھ میں تھی یا ندامت میں، یہ کہنا مشکل تھا۔ فیروزہ بیگم کے انتقال کے بعد حویلی کی بڑی سردارنی کا تاج خاموشی ہی سے زلیخا کے سر پر آ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سردار حمید نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ سلطان اب حویلی اور جاگیر کے معاملات اکیلے سنبھال رہا تھا۔ زلیخا کے ہاں پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی تو حویلی میں مٹھائی بانٹی گئی، مگر سلطان نے محسوس کیا کہ اس کے باپ کے چہرے پر وہ چمک تھی جو وارث کی آمد پر ہونی چاہیے۔ مبارک ہو بابا، آپ دادا بن گئے۔ سلطان نے بیٹی کو ان کی گود میں رکھا۔ اللہ کی رحمت ہے سلطان، مگر اگلی بار اللہ سے فضل مانگنا، اس حویلی کو پگڑی سنبھالنے والا چاہیے۔ سردار حمید کے ان الفاظ نے سلطان کے سینے میں ایک چبھن سی پیدا کر دی۔ پھر جیسے امتحان کا دور ہی شروع ہو گیا، دوسری بیٹی، پھر تیسری۔ حویلی کی فضا بوجھل ہونے لگی اور سردار حمید کا رویہ زلیخا کے ساتھ دوبارہ سے تلخ ہو گیا۔ وہ اب کھلم کھلا سلطان کو تانے دینے لگے کہ سلطان، تمہاری یہ تعلیم یافتہ بیوی ہمیں صرف بیٹیاں ہی دے سکتی۔ میرا بھائی شہر میں ہنستا ہے
کہ سردار حمید کی نسل بیٹیوں میں گم ہو جائے گی۔ سلطان تڑپ اٹھتا، بابا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ زلیخا کو کیوں قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ قصوروار قدرت ہے یا تمہاری ضد مجھے نہیں معلوم، بس اتنا جان لو کہ زلیخا چوتھی بار امید سے ہے اور یہ اب آخری بار میرا صبر ہے۔ سردار حمید نے ایک شام سے مطلب میں بلوا کر دو ٹوک کہا، اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو تمہیں نغمہ سے شادی کرنی ہوگی، جو میرا حکم بھی ہے اور اس حویلی کی بقا کی شرط بھی۔ سلطان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ بابا، نغمہ میری بہنوں جیسی ہے، میں زلیخا کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ ناانصافی تم میرے ساتھ کر رہے ہو سلطان، مجھے وارث چاہیے ورنہ میں یہ سرداری اپنے بھتیجے کے نام کر دوں گا اور تم دونوں کو اس حویلی سے بے دخل کر دوں گا۔ سلطان کمرے میں آیا تو زلیخا مسلح پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے سب سن لیا تھا۔ سلطان، اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو آپ بابا سائیں کی بات مان لیجیے گا۔ اس کی آواز میں بلا کا ضبط تھا۔ زلیخا تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ سلطان نے اسے جھنجھوڑ دیا، میں آپ کو آپ کے حق سے محروم نہیں دیکھ سکتے۔ میں اس حویلی میں ایک نوکرانی بن کر رہ لوں گی مگر آپ کو بے گھر نہیں ہونے دوں گی۔ سلطان نے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ رات ان دونوں پر بہت بھاری تھی۔ سلطان کی انا اور اس کی محبت کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی گئی تھی جسے گرانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ کچھ ماہ بعد حویلی میں ایک بار پھر بچی کے رونے کی آواز گونجی۔ سلطان کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے چوتھی بیٹی کو اٹھایا۔ وہ خوبصورت تھی، بالکل زلیخا جیسی، مگر اس کی آمد نے ایک طوفان کو دعوت دے دی۔ سردار حمید بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گئے اور اگلے ہی دن حویلی میں نغمہ کے گھر والوں کو بلاوا بھیج دیا گیا۔ نغمہ جب حویلی میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھوں میں وہ شرارت نہیں تھی جو بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ وہ ایک سنجیدہ اور باوقار لڑکی بن چکی تھی اور اسے معلوم تھا کہ وہ کس کی جگہ لینے آئی ہے، مگر اپنے طے کے حکم کے سامنے مجبور تھی۔ سلطان، مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری زندگی میں مخل نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر بابا سائی نے میری ماں کو مجبور کر دیا۔ نغمہ نے نکاح سے پہلے سلطان سے تنہائی میں کہا۔ سلطان نے تلخی سے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے نغمہ، اس حویلی کی دیواریں خون مانگتی ہیں اور آج میری محبت کا خون ہونے جا رہا ہے۔ نکاح ہو گیا۔ زلیخا جو کبھی اس حویلی کی ملکہ تھی آج اپنی 4 بیٹیوں کو سمیٹے کونے میں پڑی تھی۔ سلطان نے نغمہ کو وہ تمام حقوق دیے کی کوشش کی جو ایک بیوی کے ہونے چاہیے، مگر اس کا دل ابھی چھوٹی حویلی میں دھڑکتا تھا۔ اس لیے زلیخا کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تم بڑی حویلی میں رہو گی نغمہ، اور زلیخا وہ چھوٹی حویلی میں رہے گی۔ سردار حمید کا یہ فیصلہ سلطان کے لیے کسی خنجر سے کم نہیں تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ جدائی عارضی ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ سردار حمید کے ذہن میں ایک ایسا منصوبہ چل رہا ہے جو اسے زلیخا کے سامنے سے بھی دور کر دے گا۔ سردار حمید کا یہ فیصلہ کسی عام فیصلے کی طرح نہیں بلکہ ایک حکم شاہی کی طرح حویلی کی فضاؤں میں گونجا تھا۔ سلطان نے دیکھا تھا کہ اس لمحے زلیخا کے چہرے پر ایک زردی سی چھا گئی تھی، جیسے کسی نے اس کے وجود سے روح ہی کھینچ لی۔ وہ خاموشی سے اپنی 4 بچیوں کو سمیٹ کر اس چھوٹی حویلی کی طرف بڑھ گئی تھی جو کبھی اناج کا گودام ہوا کرتی تھی اور آج اس کا مسکن تھی۔ نکاح کی پہلی صبح جب سورج کی کرنیں بڑی حویلی کے بلند و بالا روشن دالانوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، سلطان آئینے کے سامنے کھڑا اپنی پگڑی درست کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد بڑے سیاہ حلقے اس کی بے جا خوابی کا پتہ دے رہے تھے۔ سلطان، آپ تیار ہیں؟ طیبہ ناشتے کی میز پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ دروازے پر نغمہ کھڑی تھی، گلابی جوڑے میں ملبوس، وہ حویلی کی نئی شہزادی لگ رہی تھی، مگر اس کی آواز میں وہ فاتحانہ چمک نہیں تھی جو ایک نئی نویلی دلہن میں ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ اور ملامت تھی۔ تم جا نغمہ، میں ابھی آتا ہوں، سلطان نے بغیر مڑے جواب دیا۔ نغمہ چند قدم چل کر اس کے قریب آئی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا دل اس کمرے میں نہیں، چھوٹی حویلی کی دیواروں میں قید ہے۔ سلطان، میں آپ کی مجبوری بھی سمجھتی ہوں، مگر میں بھی اس فیصلے میں برابر کی شریک نہیں تھی۔ طیبہ نے میری ماں کو مجبور کیا تھا، ورنہ میں کبھی کسی کے سہاگ پر اپنی خوشیوں کی بنیاد نہ رکھتی۔ سلطان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ نغمہ کا چہرہ معصوم تھا اور اس کے چہرے میں خلوص تھا۔ وہ واقعی وہی نغمہ تھی جسے وہ بچپن میں دیکھتا تھا، مگر آج وہ اس کے لیے ایک ایسی زنجیر بن گئی تھی جس نے اسے زلیخا سے دور کر دیا تھا۔ قصور تمہارا نہیں ہے نغمہ، قصور اس پگڑی کا ہے جو میرے سر پر رکھی گئی ہے۔ سلطان تلخی سے ہنسا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، میں کوشش کروں گا کہ تمہیں وہ تمام حقوق دے سکوں جن کی تم حقدار ہو۔ دن گزرتے گئے مگر سلطان کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ وہ اکثر رات کے اندھیرے میں چھوٹی حویلی جاتا،
جہاں زلیخا اپنی بچیوں کے ساتھ ایک شکستہ دل سے جی رہی تھی۔ وہاں نہ وہ ریشمی پردے تھے، نہ ملازموں کی فوج، وہاں صرف خاموشی تھی، اور زلیخا کی وہ آنکھیں جو اب حرف شکایت تھی اس سے بھی پاک ہو چکی تھی۔ زلیخا، میں معافی مانگنے نہیں آیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری معافی تمہارے آنسوؤں کا مداوع نہیں کر سکتی۔ سلطان ایک شام اس کے پاس بیٹھ کر بولا تو زلیخا نے بیٹی کو جھولے میں ڈالتے ہوئے سر اٹھایا اور کہنے لگی، سردار سائیں، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بھی اپنا فرض نبھایا۔ اس حویلی کو وارث چاہیے تھا اور میں وہ نہیں دے سکی۔ نغمہ بیوی بہت اچھی ہیں، ان کا خیال رکھیے گا، وہ آپ کی برابری کی بھی ہیں، میں تو صرف ایک ملازم کی بیٹی تھی۔ ایسا مت کہو زلیخا، تم میری پہلی محبت ہو، تم میری روح کا حصہ ہو۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر زلیخا نے دھیرے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اب میں صرف آپ کی بچیوں کی ماں ہوں سلطان، بڑی حویلی کی ملکہ اب نغمہ بیوی ہے۔ سلطان کا دل کٹ کر رہ گیا، اسے محسوس ہوا کہ سردار حمید نے صرف مکان نہیں بدلا تھا بلکہ زلیخا کے دل میں موجودگی اس کے لیے بہت محبت کو خوف اور مصلحت کی دیواروں کے پیچھے چھپا گئی تھی۔ سردار حمید ایک نئی چال چل رہے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ سلطان کا دل زلیخا کی طرف مائل رہے۔ انہوں نے سلطان کو ذمہ داری کے کاموں میں اس قدر الجھا دیا تھا کہ سانس لینے کی مہلت نہ تھے، کبھی دوسرے شہر کے دورے، کبھی کچہری کے معاملات اور کبھی جاگیر کے جھگڑے۔ سلطان، تمہیں اب نغمہ پر توجہ دینی چاہیے، وہ امید سے ہے اور یہ وقت اس کے لیے بہت اہم ہے۔ ایک صبح ناشتے پر سردار حمید نے بڑے روب سے کہا تو سلطان چونک اٹھا۔ نغمہ امید سے ہے؟ اس نے نغمہ کی طرف دیکھا جس نے شرم سے سر جھکا لیا۔ سلطان کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی مگر اگلے ہی لمحے اسے زلیخا کا چہرہ یاد آ گیا۔ اسے لگا جب وہ ایک بار پھر کسی نئی آزمائش کی طرف بڑھ رہا ہو۔ نغمہ کے حمل کے دوران سلطان نے اسے بہت وقت دیا تھا، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا۔ نغمہ بھی سلطان کی دل جوئی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی، وہ اکثر زلیخا کے لیے پھول اور تحائف بھجواتی اور سلطان سے کہتی کہ آپ زلیخا آپا کے پاس بھی جایا کر، وہ اکیلی ہوتی ہیں۔ نغمہ کی اس وسعت قلبی نے سلطان کے دل میں اس کی عزت بڑھا دی تھی۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ کاش حالات مختلف ہوتے، کاش یہ دونوں عورتیں اس کی زندگی میں خوشی کا باعث ہوتی، بوجھ نہیں۔ پھر وہ دن آیا جس کا سردار حمید کو برسوں سے انتظار تھا۔ حویلی کے باہر ڈھول تاشے بجنے لگے اور ہوائی فائرنگ سے آسمان گونج اٹھا۔ نغمہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، حویلی کا وارث آ گیا تھا۔ سردار حمید کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہ تھی، انہوں نے پورے گاؤں میں دیگیں چڑھا دی۔ سلطان اپنے بیٹے کو گود میں لیے کھڑا تھا مگر اس کی نظر اس چھوٹی حویلی کی طرف ہی اٹھی ہوئی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس بیٹے کی پیدائش نے زلیخا کے لیے واپسی کے تمام راستے بند کر دیے۔ وہ بھاگتا ہوا چھوٹی حویلی پہنچا، اسے لگا کہ زلیخا اسے مبارکباد دے گی، شاید وہ رو پڑے گی، مگر جو منظر اس کے سامنے تھا اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ چھوٹی حویلی کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا اور اندر سامان بکھرا پڑا تھا۔ الماریاں خالی تھیں اور جھولا جس میں اس کی چوتھی بیٹی سوتی تھی اب بالکل خالی تھا۔ زلیخا، زلیخا کہاں ہو تم؟ وہ پاگلوں کی طرح پکارنے لگا مگر وہاں کوئی نہ تھا، صرف ایک ملازمہ کونے میں کھڑی سسکیاں بھر رہی تھی۔ وہ کہاں گئی؟ بولو۔ سلطان نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ سردار سائیں، وہ چلی گئی۔ سردار حمید صاحب نے رات کے اندھیرے میں انہیں یہاں سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ واپس لوٹیں تو وہ ان کی چاروں بچیوں کو ان سے چھین لیں گے اور انہیں کبھی ملنے نہیں دیں گے۔ زلیخا بی بی بہت روئی مگر سردار صاحب نے ایک نہ سنی۔ وہ اپنی بچیوں کو لے کر کدھر گئیں کسی کو نہیں معلوم۔ سلطان کا سر چکرا گیا، اس کے ہاتھ سے اس کے بیٹے کی تصویر گر گئی جو وہ زلیخا کو دکھانے لایا تھا۔ وہ بھاگا ہوا بڑی حویلی پہنچا جہاں سردار حمید محفل سجائے بیٹھے تھے۔ بابا، کہاں ہے میری زلیخا؟ آپ نے اسے کہاں بھیجا؟ اس کی آواز میں وہ دھاڑ تھی جو حویلی کی دیواروں نے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ سردار حمید نے اطمینان سے حقے کا کش لیا۔ وہ اپنے گھر چلی گئی ہے سلطان، اب اس حویلی کو وارث مل گیا ہے، اس ملازمہ کی بیٹی کی یہاں کوئی ضرورت نہیں۔ وہ تمہاری زندگی کا ایک برا خواب تھی، اسے بھول جاؤ۔ وہ میری بیوی ہے بابا، میرے بچوں کی ماں ہے۔ سلطان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا اور اگر وہ نہ ملی تو یاد رکھیے گا یہ وارث بھی آپ کو میسر نہیں ہوگا۔ سلطان نے اسی وقت گاڑی نکالی اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے زلیخا کی خالہ کا گھر دیکھا، وہاں تالے لگے تھے۔
اس نے ریلوے اسٹیشن، بس اڈے، ہسپتال، ہر جگہ چھان ماری، مگر زلیخا جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ 1 سال بیت گیا، پھر 2 اور پھر 5 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ سلطان اب وہ سلطان نہیں رہا، وہ ایک خاموش پتھر دل انسان بن چکا تھا۔ وہ اب 2 بیٹوں کا باپ تھا، کیونکہ نغمہ کے ہاں ایک اور بیٹا ہوا تھا۔ نغمہ نے ان 5 سالوں میں سلطان کا بہت خیال رکھا، اس کی تلخیوں کو سہتی، اس کی خاموشیوں کو سمجھتی اور کوشش کرتی کہ کسی طرح وہ زلیخا کو بھول جائے، مگر سلطان وہ ہر روز جھوٹے حویلی جاتا، وہاں زلیخا اور اپنی بچیوں کی پرانی تصویریں دیکھتا اور زار و قطار روتا۔ میری غفلت، میری خاموشی نے تمہیں مجھ سے چھین لیا زلیخا۔ میں کیسا سردار ہوں جو اپنے بچوں کی حفاظت نہ کر سکا۔ نغمہ اکثر اسے دروازے پر کھڑے دیکھتی، مگر اندر جانے کی ہمت نہ کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ سلطان کے دل کے اس گوشے میں صرف زلیخا بستی ہے اور وہ جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ایک روز سلطان نغمہ اور بچوں کے ساتھ شہر کے ایک بڑے سے شاپنگ مال میں گیا ہوا تھا۔ بچے کھلونوں کی ضد کر رہے تھے اور نغمہ انہیں سنبھال رہی تھی۔ سلطان دور کھڑا ایک سٹال پر نظریں جمائے ہوئے تھا کہ اچانک اسے اپنے پیروں کے گرد چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ ایک 5 سال کی بچی جس کی آنکھیں بالکل زلیخا جیسی تھیں، اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ پاپا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ماما ہمیں آپ سے ملنے کیوں نہیں دیتی؟ آپ اتنے سال کہاں تھے؟ سلطان کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ اس نے نیچے جھک کر اس معصوم بچی کو دیکھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تم کون ہو بیٹا؟ میں حورین ہوں پاپا، آپ کی بیٹی۔ بچی نے معصومیت سے جواب دیا تو سلطان نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک عورت کھڑی تھی جس کے چہرے پر نقاب تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ شناسائی تھی جسے وقت کی گرد بھی نہیں مٹا سکی تھی۔ وہ زلیخا تھی۔ زلیخا نے جیسے ہی سلطان کو دیکھا، اس کے ہاتھ سے پکڑا ہوا شاپنگ بیگ زمین پر گرا۔ اس نے فوراً بچی کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر سلطان کی پھرتی اس سے زیادہ تھی۔ اس نے لپک کر زلیخا کا بازو پکڑ لیا۔ اب نہیں زلیخا، اب میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ مجھ سے بات کرو، مجھے بتاؤ کہ تم کہاں چلی گئی تھی، تم نے مجھ سے میری زندگی کیوں چھین لی؟ ان کے درمیان ایک تلخ بحث شروع ہو گئی۔ مال کے لوگ انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ نغمہ بھی قریب آ چکی تھی، اس کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ چھوڑ دے میرا ہاتھ سردار، صحیح میں اب وہ زلیخا نہیں رہی جسے آپ چھوڑ کر بڑی حویلی چلے گئے تھے۔ میری دنیا، میری یہ 4 بیٹیاں ہیں اور میں انہیں اپنے آپ کے سائے سے بھی دور رکھنا چاہتی ہوں۔ زلیخا کی آواز میں وہ کرب تھا جو 5 سالوں کے زخموں سے رس رہا تھا۔ سلطان نے انہیں چھوڑ رہا تھا۔ آخر کار زلیخا اس سے لے کر ایک پرانے اور چھوٹے سے مکان میں آئی جہاں وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہ رہی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی سلطان کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس کے خالو وفات پا چکے تھے اور خالہ ریٹائرڈ ہو کر اب وہیں زلیخا کے ساتھ رہ رہی تھیں۔ اس کے خالو وفات پا چکے تھے۔ اس کی 4 بچیاں اب بڑی ہو گئی تھیں۔ وہ سب حیرت اور خوف سے اس اجنبی شخص کو دیکھ رہی تھیں جسے ان کی بہن پاپا کہہ کر پکار رہی تھی۔ سلطان گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور روتے ہوئے سب سے ملا۔ مجھے معاف کر دو میری بچیوں، میں تمہارا گنہگار ہوں، میں تمہیں لینے آیا ہوں، تم سب واپس چلو۔ نہیں سلطان، زلیخا کی آواز چٹان کی طرح سخت تھی۔ آپ کے باپ نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں واپس آئی تو وہ میری بچیوں کو مجھ سے چھین لیں گے۔ میں مر جاؤں گی مگر اپنی بیٹیوں کو اس حویلی کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گی جہاں بیٹی کی پیدائش پر صفِ ماتم بچ جاتی ہے۔ سلطان نے سر جھکا لیا۔ میرے سردار ہونے پر لعنت ہے زلیخا کہ میں اپنے بچوں کی حفاظت نہ کر سکا۔ سلطان کے الفاظ اس چھوٹے سے بوسیدہ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹے تو زلیخا کی آنکھوں سے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ زلیخا جو 5 سال سے ایک چٹان بنی اپنی بیٹیوں کے گرد حصار باندھے کھڑی تھی، آج سلطان کے گھٹنوں کے بل گرنے پر موم ہو گئی۔ کمرے میں موجود 4 بچیاں جو اب ننھی کلیوں سے کھلتے ہوئے پھول بن رہے تھے، سہم کر اپنی ماں کے پیچھے چھپ گئیں۔ آپ یہاں سے چلے جائیں سلطان، 5 سال پہلے میں اس حویلی سے نکالی گئی تھی، تب بھی آپ خاموش تھے، اور آج جب میں نے تنہا ان بیٹیوں کو پالا ہے تب بھی آپ کی ندامت ان کے 5 سال واپس نہیں لا سکتی۔ زلیخا نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے لہجے میں اس سختی لانے کی کوشش کی جو اس نے ہجر کی راتوں میں سیکھی تھی۔
سلطان نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر بکھری ہوئی داڑھی اس کے اندرونی انتشار کی گواہی دے رہی تھی۔ میں خاموش نہیں تھا زلیخا، میں اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ میرے بابا نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم خود اپنی مرضی سے گئی ہو۔ میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا، شہر کی کوئی گلی، کوئی اسپتال ایسا نہیں بچا جہاں میں تمہاری تصویر نہ دکھائی۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی اور خالہ جان اندر داخل ہوئی۔ وہ 5 سالوں میں کافی ضعیف ہو چکی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں اب بھی وہی وقار تھا جو ایک پرنسپل کا خاصہ ہوتا ہے۔ سردار سلطان حمید، معافی تلافی بعد میں کیجیے گا، پہلے یہ بتائیے کہ آپ یہاں کس حیثیت سے آئے ہیں؟ خالہ کی آواز میں روب تھا۔ یہ بچیاں بڑی ہو گئی ہیں اور ان کے ذہنوں میں اپنے باپ کا وہ اکثر جو زلیخا نے بڑی محنت سے سنوارا ہے۔ کیا آپ انہیں دوبارہ اس حویلی میں لے جا کر بیٹی ہونے کا تانا سنانا چاہتے ہیں؟ سلطان کھڑا ہو گیا اور اس نے گہری سانس لی اور زلیخا کی طرف دیکھا۔ میں نے یہاں لینے آیا ہوں اور میں اکیلا نہیں آیا۔ شاپنگ مال کے ہنگامے کے بعد نغمہ وہیں ساکت کھڑی تھی۔ اس کے دونوں بیٹے اس کے ہاتھ تھامے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے۔ نغمہ، جس کا دل مومی تھا، اس نے آج پہلی بار سلطان کی آنکھوں میں وہ تڑپ دیکھی تھی جو 5 سالوں میں اس کے لیے کبھی بیدار نہیں ہوئی۔ امی، وہ لڑکی پاپا کو پاپا کیوں نہیں کہہ رہی تھی؟ بڑے بیٹے نے پوچھا۔ نغمہ نے اپنے آنسو ضبط کیے اور مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیونکہ وہ تمہاری بہن ہے بیٹا، اور وہ انکل جنہیں تم پاپا کہتے ہو وہ ان کے بھی پاپا ہیں۔ نغمہ ایک اعلیٰ ظرف عورت تھی، وہ چاہتی تو ہنگامہ کر سکتی تھی، وہ چاہتی تو سردار حمید کو بھڑکا سکتی تھی، مگر اس نے وہی کیا جو ایک سلیقہ مند عورت کا شیوا ہوتا ہے۔ اس نے فوراً اپنی گاڑی نکالی اور اس سے پتے پر پہنچی جہاں سلطان موجود تھا۔ جب نغمہ ایک چھوٹے سے گھر کے صحن میں داخل ہوئی تو زلیخا سے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ 5 سال پہلے کی نغمہ اور آج کی نغمہ میں بہت فرق تھا۔ وہ اب ایک مکمل بڑی سردارنی لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں زلیخا کے لیے کوئی رقابت نہیں تھی۔ زلیخا آپا، نغمہ کی آواز نے زلیخا کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی تھیں۔ سلطان اور زلیخا دونوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ نغمہ قریب آئی اور زلیخا کے ہاتھ تھام لیے۔ میں یہاں آپ کا حق چھیننے نہیں، بلکہ آپ کو آپ کا حق واپس دلانے آئی ہوں۔ سلطان، ان 5 سالوں میں صرف ایک جسم تھے، ان کی روح تو آپ کے پاس تھی۔ اب یہ تماشا ختم ہونا چاہیے۔ آپ ہمارے ساتھ حویلی چلیں۔ نہیں نغمہ بی بی، میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گی۔ سردار حمید مجھے جینے نہیں دیں گے۔ زلیخا نے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ تائے ابا کا سامنا میں کروں گی۔ آپا، نغمہ کے لہجے میں ایک عجیب سا عزم تھا۔ میں بھی 2 بیٹوں کی ماں ہوں، میں جانتی ہوں کہ اولاد سے دوری کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ سلطان نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو ایک شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے، سوائے اس دل کے جس پر صرف آپ کا نام لکھا تھا۔ اب میں انہیں مزید مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ سلطان خاموشی سے اپنی دونوں بیویوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے فخر محسوس ہوا کہ اس کی زندگی میں ایسی 2 عورتیں ہیں جو ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ رکھتی ہیں۔ واپسی کا سفر خاموش تھا، مگر سلطان کے دل میں طوفان بپا تھا۔ اس نے اپنی 4 بیٹیوں کو اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا۔ وہ بار بار آئینے میں معصوم چہروں کو دیکھتا اور اسے اپنی کوتاہیوں پر شرمندگی ہوتی تھی۔ حورین، جو سب سے چھوٹی تھی، وہ سلطان کے کاندھوں سے لگ کر سوئی تھی، جسے یقین ہو گیا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ جب گاؤں کی سرحد قریب آئی تو سلطان نے گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ حویلی کے بلند و بالا مینار دور سے نظر آ رہے تھے۔ وہ مینار جو کبھی اس کے غرور کی علامت تھے، آج اسے قید خانے کی دیواریں لگ رہے تھے۔ حویلی کے صدر دروازے پر پہرے داروں نے جب سلطان کی گاڑی کے ساتھ ایک اور گاڑی دیکھی تو خسر پھسر شروع کر دی۔ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ بڑی بیوی واپس آ گئی ہیں۔ سردار حمید اپنے دیوان خانے میں بیٹھے تھے جب سلطان کا زلیخا کا ہاتھ تھامے اور 4 بیٹیوں کو ساتھ لیے اندر داخل ہوا۔ پیچھے نغمہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی۔ سردار حمید نے اپنی اینک ٹھیک کی اور غصے سے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا تماشا ہے سلطان؟ اس منحوس لڑکی کو تم دوبارہ یہاں کیوں لائے ہو؟ اور نغمہ، تم کیوں اس کے ساتھ کھڑی ہو؟ بابا، یہ منحوس نہیں، میری عزت ہے۔ سلطان کی آواز دیوان خانے کی دیواروں سے ٹکرائی۔ آپ نے مجھ سے 5 سال پہلے جھوٹ بولا۔ آپ نے زلیخا کو دھمکی دے کر نکالا۔ آپ کو کیا لگا کہ آپ اپنے وارثوں کے ساتھ خوش رہیں گے اور میں اپنی بیٹیوں کی جدائی میں گھٹ گھٹ کر مرتا رہوں گا؟ زبان سنبھال کر بات کرو سلطان، میں تمہارا باپ ہوں۔ اور اس علاقے کا سردار حمید کی پگڑی غصے سے ہل رہی تھی۔ اس لڑکی نے ہمیں بیٹیوں کے سوا کچھ نہیں دیا، ہمارے خاندان کی ناک کٹوا دی۔ اسی لمحے نغمہ آگے بڑھی۔ طیبہ، اگر بیٹی ہونا گناہ ہے تو میں بھی تو ایک عورت ہوں۔ کیا آپ میری بیٹی ہونے پر بھی یہی کہتے؟
زلیخا، آپ نے اس حویلی کو وہ سکون دیا جو کسی اور نے نہیں دیا۔ آپ نے بیٹوں کی خواہش میں اپنے بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ سردار حمید نے نغمہ کو گھورا۔ تم خاموش رہو نغمہ، میں تمہاری بھتیجی ہوں، تمہیں میں نے اسی لیے بیاہا۔ تم اس گھر کو وارث مل گیا نا اب اپنے آپ کو۔ سلطان نے اپنے دونوں بیٹوں کی طرف اشارہ کی، یہ کہہ رہے کہ وارث، لیکن یاد رکھیے کہ اگر میری بیٹیوں کو اس حویلی میں وہی عزت نہ ملی جو میرے بیٹوں کو ملتی ہے تو میں آج ہی یہ سرداری، یہ حویلی اور یہ علاقہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں اپنا بیگ پیک کر چکا ہوں، میں زلیخا اور اپنی بچیوں کے ساتھ شہر شفٹ ہو رہا ہوں۔ سردار حمید کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گے اس بڑھاپے میں؟ آپ نے مجھے چھوڑ دیا تھا بابا جب آپ نے میری بیوی کو نکالا، سلطان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، یا تو زلیخا اور میری بیٹیاں اس حویلی میں پورے وقار کے ساتھ رہیں گی، یا پھر آپ اپنے وارثوں اور اپنی عظیم سرداری کے ساتھ اکیلے اس حویلی میں رہیں۔ سلطان بڑھا اور زلیخا کا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ نغمہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی تو سردار حمید اپنی کرسی پر ڈھیر ہو گئے۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ طاقت اور انا کے نشے میں انہوں نے وہ سب کچھ کھو دیا ہے جو ایک انسان کو جینے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ محبت، سکون اور اپنی اولاد کا بھروسہ ہے۔ رکو سلطان، سردار حمید کی آواز میں پہلی بار وہ گرج نہیں تھی بلکہ ایک شکست خوردہ انسان کی پکار تھی۔ مت جاؤ، اگر تم چلے گئے تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ تم لوگ یہیں رہو۔ سلطان رک گیا مگر وہ مڑا نہیں۔ میں معافی نہیں مانگوں گا کہ میں نے غلط اجازت نہیں دیتی، سردار حمید نے لرزتی آواز میں کہا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کوئی تمہیں یا تمہاری بیٹیوں کو کچھ نہیں کہے گا۔ زلیخا، تم اس گھر کی بڑی بہو ہو، اپنا کمرہ سنبھالو۔ زلیخا نے سلطان کی طرف دیکھا تو سلطان کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی، مگر اس کا دل اب بھی بوجھل تھا۔ اس نے زلیخا کا ہاتھ تھام کر اسے بڑی حویلی کے اس کمرے کی طرف بڑھایا جو 5 سال سے اس کا منتظر تھا۔ اسی رات حویلی کے صحن میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور زلیخا اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑی۔ جب نغمہ وہاں آئی، آبا آپ ناراض تو نہیں ہے نا؟ نغمہ نے دھیمے سے پوچھا تو زلیخا نے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ ناراضگی کیسی نغمہ؟ تم نے تو مجھے وہ حوصلہ دیا جو شاید میں کبھی خود بھی جمع نہ کر پاتی۔ اس حویلی میں 2 سردانیاں رہیں گی اور دونوں مل کر اسے گھر بنائیں گی۔ نغمہ نے زلیخا کو گلے لگا لیا۔ سلطان دور کھڑا اپنی دونوں بیویوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ انصاف صرف عدالتوں میں نہیں ہوتا، بلکہ جب نیت صاف ہو تو گھر کے صحن میں بھی انصاف کے پھول کھل سکتے ہیں۔ زلیخا، تم اس گھر کی بڑی بہو ہو، اپنا کمرہ سنبھالو۔ سردار حمید کے الفاظ حویلی کے در و دیوار کی کسی حیرت کے کم نہ تھے، مگر زلیخا کی یہ ایک ایسی منزل تھی جس کا راستہ 5 سال کی طرف اور طویل مسافت اور آنسوں سے ہو کر گزرا تھا۔ حویلی کی وہی سیڑھیاں جو کبھی اس کے لیے بوجھ تھی، آج اس کے قدموں کا لمس پا کر مسکرا رہی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے بڑی حویلی کے جھروکوں پر دستک دی تو کچن سے اٹھنے والی الائچی اور ادرک کی خوشبو نے یہ اعلان کیا کہ بڑی بیوی واپس آ گئی ہیں۔ زلیخا نے سفید سوتی جوڑے میں ملبوس اپنے بالوں کو سلیقے سے باندھتے ہوئے ناشتے کی میز سجائی تھی۔ آپا، آپ نے پھر خود کو تھکا لیا؟ میں نے ملازموں سے کہہ دیا تھا کہ وہ سب سنبھال لیں گے۔ نغمہ جو نیلے ریشمی لباس میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی، کچن کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں زلیخا کے لیے وہی احترام تھا جو ایک چھوٹی بہن کا بڑی بہن کے لیے ہوتا ہے۔ زلیخا نے مسکرا کر نغمہ کی طرف دیکھا۔ نغمہ، یہ تھکن نہیں، یہ سکون ہے۔ 5 سال میں نے اس چولہے کی تپش کو ترستے ہوئے گزارے ہیں، اور پھر جب گھر میں 2 بہنیں موجود ہوں تو کام بوجھ نہیں، خوشی بن جاتا ہے۔ نغمہ قریب آئی اور زلیخا کے ہاتھ سے چمچ لے لیا۔ آپا، آپ نے مجھے معاف تو کر دیا نا؟ میں اکثر سوچتی ہوں کہ ان 5 سالوں میں آپ نے جو کچھ سہا ہے ان میں کہیں نہ کہیں میرا وجود بھی شامل ہے۔ پاگل نہ بنو نغمہ، زلیخا نے اس کے ماتھے پر پیار دیا۔ تم تو وہ بادل بن کر آئی ہو جس نے سلطان کی زندگی کے صحرا کو بنجر ہونے سے بچا لیا۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید سلطان آج اس مقام پر نہ ہوتے جہاں وہ آج کھڑے ہیں۔ ہم دونوں اس حویلی کے 2 ستون ہیں، اگر ایک بھی ہلا تو چھت گر جائے گی۔ ان کی گفتگو سلطان دور کھڑے سن رہا تھا۔ اس نے دل پر برسوں سے رکھا ہوا بوجھ جیسے کسی نے ہٹا دیا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ اس کی زندگی کی 2 اہم ترین عورتیں اب ایک دوسرے کی حریف نہیں بلکہ طاقت بن چکی ہیں۔ سلطان اب حویلی کے معاملات میں پہلے سے زیادہ متحرک ہو گیا تھا۔
وہ صبح کے وقت اپنی چاروں بیٹیوں کے ساتھ گزارتا، انہیں گھڑ سواری سکھاتا، ان کی تعلیم کا خود جائزہ لیتا، اور دوپہر میں وہ جاگیر کے کاموں کے لیے نکلتا اور شام کا وقت اپنے دونوں بیٹوں اور نغمہ کے ساتھ گزارتا۔ سلطان آپ تھک جاتے ہوں گے نا؟ ایک شام جب سلطان بیلکنی میں بیٹھا چائے پی رہا تھا تو نغمہ نے اسے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ سلطان نے گہری سانس لی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ تھکن تب ہوتی ہے نغمہ جب دل بے چین ہو، اب تو میرا دل شانت ہے۔ زلیخا کی واپسی نے مجھے وہ توازن دے دیا جس کی مجھے تلاش تھی، اور تمہارا یہ ایثار نغمہ، تم نے جس طرح زلیخا کو قبول کیا، اس نے میری نظر میں تمہارا مقام بہت اونچا کر دیا ہے۔ میں نے صرف وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا سلطان، نغمہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، اور آپ کا پیار زلیخا آپا کے بغیر ادھورا ہے۔ میں نے صرف آپ کے ادھورے پن کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ سلطان نے نغمہ کا ہاتھ تھام لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں نغمہ کہ تمہیں کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ تم دوسرے نمبر پر ہو۔ تم اور زلیخا میرے لیے برابر ہو۔ میرے 2 بیٹے تمہاری گود میں ہیں اور 4 بیٹیاں زلیخا کے پاس۔ یہ سب مل کر میرا خاندان بناتے ہیں۔ حویلی کے دوسرے گوشے میں سردار حمید اپنی تنہائی کے ساتھی بنے بیٹھے تھے۔ فیروزہ بیگم کی وفات کے بعد وہ خاموش سے ہو گئے تھے۔ بیٹوں کے خلاف ان کا غصہ آہستہ آہستہ کمزوری میں بدل رہا تھا۔ وہ اکثر چھپ کر اپنی پوتیوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے جو حویلی کے صحن میں چہچہاتی پھرتی۔ ایک دوپہر زلیخا کو سب سے چھوٹی بیٹی حورین دوڑتی ہوئی آئی اور سیدھی سردار حمید کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک میلی سی گڑیا تھی جس کا بازو ٹوٹ گیا تھا۔ دادا سائیں، پاپا نے کہا ہے آپ سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں، میری گڑیا کا بازو جوڑ دینا۔ حورین نے معصومیت سے پوچھا تو سردار حمید نے حیرت سے اس چھوٹی سی بچی کو دیکھا۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے جب انہوں نے وہ گڑیا تھامی۔ برسوں پہلے انہوں نے اپنی پوتیوں کو سینے سے لگانے سے انکار کر دیا تھا، مگر یہ معصومیت ان کی تمام اناؤں کو پاش پاش کر رہی تھی۔ بیٹا، میں کوشش کرتا ہوں۔ سردار حمید کی آواز بھیگ گئی۔ زلیخا دروازے کے پیچھے کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے مگر لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اسے پتا تھا کہ یہ ٹوٹا ہوا بازو نہیں بلکہ سردار حمید کا وہ سخت دل جڑ گیا ہے جو برسوں سے نفرت کی برف میں دبا ہوا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد سردار حمید نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے پورے گاؤں کے معززین کو حویلی میں مدعو کیا۔ ایک عظیم الشان تقریب کا اہتمام کیا گیا، اس میں سلطان کی دستار بندی ہونی تھی۔ دیوان خانہ کھچکچ بھرا ہوا تھا اور سلطان سفید کلف لگی شلوار قمیض اور کالی واسکٹ میں ملبوس اپنے باپ کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ زلیخا اور نغمہ اپنی بچیوں اور بچوں کے ساتھ پردے کے پیچھے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ سردار حمید نے اپنی کرسی سے اٹھ کر سب کے سامنے سلطان کے سر پر پگڑی رکھی۔ آج سے سردار سلطان حمید اس علاقے کے نئے سردار ہیں۔ سردار حمید کی آواز میں آج وہ پرانی گرج نہیں تھی بلکہ ایک فخر تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے کئی فیصلے غلط کیے اور انا اور رواج کے نام پر اپنوں کا دل دکھایا، مگر میرے بیٹے نے مجھے سکھایا کہ سرداری صرف طاقت کا نام نہیں بلکہ عدل اور محبت کا نام ہے۔ انہوں نے مڑ کر زلیخا اور نغمہ کی طرف اشارہ کیا جو پردے کے قریب کھڑی تھی، اور یہ سرداری ادھوری ہوتی اگر اس حویلی کی 2 سردارنیاں زلیخا اور نغمہ اسے اپنے صبر اور ایثار سے نہ سینچتی۔ سلطان نے اپنے باپ کے ہاتھ چوم لیے۔ بابا، میں یہ ذمہ داری صرف ایک سردار کے طور پر نہیں بلکہ ایک باپ اور ایک شوہر کے طور پر سنبھال رہا ہوں۔ اس حویلی میں اب بیٹیوں کی تعلیم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی اور کسی غریب کا بچہ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا۔ پورے دیوان خانے میں تالیاں گونج اٹھی تھیں۔ سردار نے زلیخا کا ہاتھ دبایا اور دونوں کی آنکھیں خوشی سے نم تھیں۔ تقریب کے بعد جب مہمان رخصت ہو گئے تو سلطان اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ حویلی کے صحن میں کھڑا تھا اور آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ زلیخا، نغمہ، آج میں نے جو پگڑی پہنی ہے اس کا ایک ایک دھاگا آپ دونوں کے صبر سے بنا ہوا ہے۔ سلطان نے دونوں کی طرف دیکھ کر جذباتی انداز میں کہا۔ سلطان، اب ہمیں صرف ایک چیز کی فکر ہے۔ زلیخا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کون سی چیز؟ سلطان نے پوچھا۔ بیٹیوں کی تعلیم۔ نغمہ نے بات مکمل کی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ یہاں اب کوئی ان پڑھ نہیں رہے گا۔ ہماری بیٹیاں شہر جائیں گی، وہ پڑھیں گی اور اس خاندان کا نام روشن کریں گی۔ سلطان نے مسکرا کر اپنی بیٹیوں کو دیکھا جو اپنے بھائیوں کے ساتھ صحن میں کھیل رہی تھی۔ وعدہ ہے، میری بیٹیاں وہ سب کچھ حاصل کریں گی جس کے لیے تم نے اور میں نے جدوجہد کی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی مگر حویلی میں روشنی پہلے سے زیادہ تھی۔ یہ وہی روشنی تھی جو صرف چراغوں سے نہیں بلکہ دلوں کو صاف ہونے سے آتی تھی۔
سلطان نے محسوس کیا کہ اس کا امتحان اب ختم ہو چکا اور ایک نئے خوبصورت دور کا آغاز ہو رہا تھا۔ سردار سائیں، کیا آپ کو یاد ہے اس لائبریری میں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا علم پر بھی تمہاری جاگیرداری ہے؟ زلیخا نے اس کے سوال پر سلطان کو ماضی کی دھندلی راہداریوں میں دھکیل دیا تھا۔ وہ دونوں حویلی کی نئی تعمیر شدہ عمارت میں کھڑے، جہاں اب صرف سلطان کی کتابیں نہیں بلکہ اس کے چاروں بیٹیوں کے اسکول بیگز بھی اور فائلیں بھی ترتیب سے رکھی تھیں۔ سلطان نے میز پر دھری ایک فائل اٹھائی جس پر اس کے سب سے بڑی بیٹی کا نام سنہرے حروفوں میں چمک رہا تھا۔ یاد ہے زلیخا، اور آج مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس دن علم جیت گیا تھا اور میری سرداری ہار گئی تھی۔ اسی لمحے قدموں کی چاپ سنائی دی اور سردار حمید کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ڈبہ تھا جس پر قدیم نقش و نگار بنے تھے۔ ان کا چہرہ پہلے جیسا سخت نہیں رہا تھا بلکہ اس پر ایک عجیب سی ملامت اور سکون کے ملے جلے تاثرات تھے۔ سلطان، زلیخا ذرا یہاں آؤ۔ ان کی آواز میں اب حکم نہیں درخواست تھی۔ نغمہ بھی اپنے دونوں بیٹوں کا ہاتھ تھامے وہاں آن پہنچی۔ حویلی کا پورا خاندان آج اس ایک کمرے میں جمع تھا جیسے کبھی سردار حمید نے فالتو چیزوں کا مسکن قرار دیا تھا۔ سردار حمید نے وہ ڈبہ کھولا تو سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس میں فیروزہ بیگم کے وہ قدیم زیورات تھے جو صرف حویلی کی بڑی سردارنی کے لیے مخصوص تھے۔ انہوں نے وہ زیورات نکالے اور زلیخا کی طرف بڑھا دیے۔ یہ تمہارا حق ہے زلیخا، تم اس گھر کو وہ وارث دے دیے جن کی قدر میں کبھی نہیں سمجھ پایا۔ سردار حمید کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے بیٹوں کی تمنا میں اپنی نسلوں کو تقسیم کیا مگر تم نے اپنے صبر سے اس بکھرے ہوئے گھر کو ایک کر دیا ہے۔ زلیخا نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ان زیورات اور پھر تھامتے ہوئے ایک ہاتھ نغمہ کی طرف بڑھایا۔ بابا سائیں، یہ حق صرف میرا نہیں ہے، یہ حق نغمہ کا بھی ہے۔ اس گھر نے اس کی بنیادوں کو اپنے ایثار سے مضبوط کیا ہے۔ نغمہ نے زلیخا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب سوکن والا کوئی شائبہ نہ تھا۔ دونوں نے مل کر وہ ڈبہ تھاما تو سردار حمید کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ پھیلی۔ میں نے گاؤں کی زمین کا ایک بڑا حصہ وقف کر دیا ہے سلطان۔ سردار حمید نے اپنے بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہاں ایک کالج بنے گا، زلیخا فاؤنڈیشن کالج۔ میری پوتیوں کو شہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب شہر یہاں آئے گا۔ سلطان کی آنکھوں میں فخر کی چمک لہرائی۔ شکریہ بابا، آپ نے آج ثابت کر دیا کہ انسان اپنی غلطیوں سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب سلطان اور زلیخا حویلی کی بیلکنی میں کھڑے اپنے بچوں کو صحن میں کھیلتے دیکھ رہے تھے۔ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، سب ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے زندگی کی تلخیوں سے بے خبر قہقہے لگا رہے تھے۔ سلطان، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ زلیخا نے دھیرے سے پوچھا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ سردار کی بیٹیاں اب عام لوگوں کے ساتھ پڑھیں گی؟ سلطان نے دور افق پر ڈوبتے سورج کی سرخی کو دیکھا۔ لوگ تب بھی بولتے تھے زلیخا جب تم چھپ کر پڑھتی تھی، اور لوگ اب بھی بولیں گے جب تم پڑھاؤ گی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب پگڑی تمہارے خوابوں کے پیچھے کھڑی ہے۔ نغمہ کمرے میں داخل ہوئی اور دونوں کے لیے چائے کی پیالیاں میز پر رکھیں۔ سردار سائیں، باتیں بہت ہو گئیں، اب ذرا انصاف کیجیے گا۔ کل بچوں کو شہر کے میلے میں کون لے کر جائے گا؟ زلیخا آپا یا میں؟ سلطان نے ہنستے ہوئے دونوں بیویوں کی طرف دیکھا۔ انصاف یہ ہے کہ ہم سب جائیں۔ سردار، اس کی دونوں سردارنیاں اور حویلی کے اصل وارث۔ سلطان نے میز پر رکھے چائے کے مگ سے اٹھتی بھاپ کو دیکھا اور پھر ان دونوں عورتوں کے پرسکون چہروں کو جو اب اس کی زندگی کی 2 متوازن پلڑیں بن چکی تھی۔ اسے یاد آیا وہ وقت جب حویلی کی دیواریں سردار حمید کی انا سے لرزتی تھی اور اجنبیت کا زہر رشتوں کی بنیادوں میں اترنے لگا تھا۔ مگر آج زلیخا کی تعلیم یافتہ بردباری اور نغمہ کے بے غرض ایثار نے ان دیواروں کو ایک نیا تقدس بخش دیا تھا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ اصل سرداری پگڑی کے پیچوں میں نہیں بلکہ ان 2 دلوں کو جوڑ کر رکھنے میں تھی جو ایک دوسرے کے لیے رقابت نہیں بلکہ سہارا بن چکے تھے۔ حویلی کے در و دیوار اب صرف پتھروں کے ڈھیر نہیں رہے تھے بلکہ ایک ایسی درسگاہ بن چکے تھے جہاں ان کے بچے محبت اور برابری کا سبق سیکھ رہے تھے۔ فضا میں رچی بسی مٹی کی سوندھی خوشبو بتا رہی تھی کہ جب نیتوں کی زمین صاف ہو تو وہاں نفرت کے کانٹے نہیں بلکہ وفا کے گلاب کھلتے ہیں۔
سلطان کا سفر جو ایک ملازم کی بیٹی کی پہچان سے شروع ہوا تھا، اب ایک ایسے مقام پر تھا جہاں پگڑی کا غرور ختم ہو چکا تھا اور ایک روشن خیال اور دور کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ حویلی کے بلند و بالا دروازے اب کسی کے لیے بند نہیں تھے۔ رواج کی زنجیریں ٹوٹ چکی تھیں اور ان کی جگہ علم اور محبت کی نئی داستانوں نے لے لی تھی۔ سلطان نے محسوس کیا کہ اصل سرداری وہ نہیں تھی جو صرف وراثت میں ملی تھی، بلکہ وہ تھی جو اس نے زلیخا کے آنسوؤں کو پونچھ کر اور نغمہ کے ایثار کو مان دے کر کمائی تھی۔ صحن میں لگی نیم کے درخت کی چھاؤں اب پہلے سے زیادہ گھنی لگ رہی تھی۔ ہوا میں مٹی کی وہ سوندھی خوشبو تھی جو صرف بارش کے بعد نہیں بلکہ جب دلوں کی زمین سیراب ہوتی ہے تب ہوتی ہے۔ سلطان نے زلیخا اور نغمہ کے درمیان کھڑے ہو کر محسوس کیا کہ زندگی کا توازن کسی فارمولے میں نہیں بلکہ اس عدل میں چھپا ہے جو انسان اپنے ضمیر کے سامنے کرتا ہے۔ حویلی کی دیواریں اب خاموش نہیں تھیں، ان میں سے آنے والی نسلوں کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی جو کسی طبقاتی فرق یا صنفی امتیاز سے آزاد تھی۔